Welcome to Rubab Portal. Let's explore the inspiration, our great Sahaba Radhiyallahu Ta'ala Anhum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمار بن یاسر ایک مہاجر تھے۔ یہ وہ پہلے صحابی تھے جنہوں نے اپنے گھر میں مسجد بنائی تھی تاکہ وہ اللہ کی عبادت کر سکیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی ابتدائی زندگی۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ بنو مخزوم سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ اسی سال پیدا ہوئے جس سال ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی۔ ان کے والد کا نام یاسر بن عمر رضی اللہ عنہ تھا، جو کہ یمن سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کے ایک بھائی ان کے بچپن ہی میں کھو گئے تھے۔ یہ اپنے والد اور دو بھائی مالک اور حارث کے ساتھ مکہ روانہ ہوئے اپنے گمشدہ بھائی کی تلاش میں۔ جب وہ نہ ملے تو ان کے بھائی تو اپنے آبائی شہر لوٹ آئے، مگر حضرت یاسر رضی اللہ عنہ نے مکہ رہنے کو پسند کیا۔ ان کے پاس رہنے کو کوئی گھر نہ تھا، تو آپ رضی اللہ عنہ معاہدے کے تحت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے ہاں ٹھہرے اور ان کی غلام لونڈی سمیہ بنت خبات رضی اللہ عنہ سے شادی کی۔ یہ واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 4 سال پہلے کا تھا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ سے ان کے 2 بیٹے تھے، پہلے عبداللہ اور دوسرے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، مگر بعد میں یہ ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے غلام بنے، جو کہ اس وقت ادھر کا رواج تھا۔ قبول اسلام۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ اور ان کے والدین دین اسلام قبول کرنے والے پہلے مہاجرین میں سے تھے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے صرف 7 لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ اس وقت دعوت عام شروع نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے دین اسلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحبت میں قبول کیا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہمارے نبی کے پیارے دوست، سسر، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے والد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بننے والے پہلے خلیفہ تھے۔ ان دنوں مکہ کے سب سے زیادہ پرومیننٹ لوگ قریش کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ لوگ تجارت کا کام کرتے تھے، اسی لیے بہت امیر تھے۔ غریب لوگ ان دنوں امیروں کے غلام ہوا کرتے تھے۔ ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد ابو جہل، جو کہ بعد میں دین کے سب سے بڑے مخالفین میں سے تھا، اس نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو اور ان کے والدین کو اپنی غلامی میں لے لیا۔ جب ابو جہل کو معلوم پڑا کہ عمار رضی اللہ عنہ اور ان کے گھر والے دین اسلام قبول کر چکے ہیں، تو وہ قریش کے نوجوانوں کے ساتھ مشعلیں لے کر حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف بڑھا اور ان کے گھر کو آگ لگا دی۔ ابو جہل مکہ سے باہر انہیں ایک ریگستان میں لے گیا اور بہت ظلم ڈھایا بنا کسی رحم کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سب ماجرات جب دیکھا تو فرمایا، صبر کرو اے اہل یاسر، تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ ہر ظلم کے باوجود وہ دین اسلام پر ڈٹے رہے۔ یہ سب دیکھ کر ابو جہل نے اپنے ظلم کو اور بڑھا دیا اور بولا کہ ان کے سینوں پر پتھر رکھ دو، انہیں زنجیروں سے باندھو، ان کے لیے سانس بھی لینا مشکل ہو گیا تھا۔ یہ سب دیکھ کر ابو جہل بہت خوش ہوا اور بولا، اپنا دین چھوڑ دو، ہمارے بتوں کے لیے ذکر خیر کہو۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ ایک بہادر خاتون تھی۔ انہوں نے اپنے کان بند کر لیے اور ابو جہل کے منہ پر تھوکا۔ اس پر ابو جہل نے انہیں نیزہ مار کر شہید کر دیا۔ اس کے بعد ابو جہل نے یاسر بن عمر رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کر دیا۔ اس کے بعد بھی جبکہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، انہوں نے ظلم کو بند نہیں کیا۔ ایک بار مشرکین نے حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر سے گزرے تو ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر فرمایا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، جیسے تو ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہوئی تھی۔ اسی طرح مشرکوں نے ایک مرتبہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو پانی میں ڈبکیاں دیں، اس قدر ستایا کہ سانس لینا مشکل ہو گیا۔ آخر بے بس ہو کر حضرت یاسر رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کی بات مان لی اور ان کے بتوں کے لیے ذکر خیر کے الفاظ نکالے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ناسیبہ الفاظ،
جس پر ابو جہل نے انہیں چھوڑ دیا۔ وہ روتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور سارا ماجرا سنایا اور معافی کی درخواست کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ان کے ایمان کا پوچھا جو کہ ان کے دل میں تھا۔ اس موقع پر سورہ نحل کی یہ بھی آیات قرآن میں مندرجہ ذیل ہیں، جس کا ترجمہ ہے، یعنی جو شخص ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کرے گا مگر وہ جو مجبور کیا ہو اور اس کا دل ایمان سے بھرا ہو تو اس کے لیے کوئی مواخذہ نہ ہوگا۔ اس پر حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے اپنے دل اور نیت کا خلاصہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے فکر ہو جاؤ، اللہ نیتوں سے واقف ہے۔ ہجرت مدینہ۔ جب مکہ میں مظالم اپنے عروج کو پہنچ گئے تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو یثرب یعنی مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ ہجرت اس سفر کو کہتے ہیں جو اپنا دین اور ایمان بچانے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ کیا جائے۔ حضرت عمار اس سفر میں بھی سابقون الاولون میں سے تھے جو سب سے پہلے ہجرت کر کے گئے تھے۔ کچھ عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہاں آ گئے۔ یہاں سب انصار و مہاجرین بھائی بن کر امن اور سکون کے ساتھ رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمار رضی اللہ عنہ کو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کا بھائی قرار دیا۔ یثرب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد بنانے کا فیصلہ کیا۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کا جوش مسجد بنانے میں دوسرے سب صحابہ رضی اللہ عنہ سے اونچا تھا۔ جہاں سب صحابہ ایک اینٹ اٹھاتے تھے، حضرت عمار رضی اللہ عنہ 2 اینٹیں اٹھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دیکھ کر فرماتے تھے، جب سب کو ایک اجر ملے گا، عمار رضی اللہ عنہ کو 2 اجر دیے جائیں گے۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ مسجد کی تعمیر کے دوران کہتے جاتے تھے، وہ شخص اس سے بہتر ہے جو مٹی میں گندا ہو گیا، تعمیر کے دوران ان سے جن کو صفائی کی فکر تھی۔ کچھ صحابی مٹی سے بچ رہے تھے، انہیں حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی بات پسند نہیں آئی۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے عمار رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر بولا کہ اب اگر تم نے ایسا بولا تو میں تمہارے ناک پر ماروں گا۔ وہ بہت دکھی ہوئے۔ انہوں نے ان صحابی کو صرف دیکھا مگر کچھ نہیں بولا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ماجرا دیکھ رہے تھے، انہیں بھی بہت دکھ ہوا اور وہ دل میں دکھ لیے ہوئے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور فرمایا، تم مجھے بہت محبوب ہو اور میرے دل کے بہت قریب ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے چہرے پر سے مٹی کو ہٹایا بہت ہی محبت سے۔ یہ سارا عمل حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو بہت پسند آیا اور ان کے دل میں محبت کا احساس پیدا ہوا۔ غزوات۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے غزوہ بدر سے لے کر غزوہ تبوک تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ ہمیشہ بڑھ چڑھ کر دیا۔ جب مشرکین نے مسلمانوں کے خلاف فوج تیار کی اور کوئی اس بات پر راضی نہ تھا کہ دشمنوں کے خیمے تک جا کر ان کی مخبری کرے، جو کہ جنگ کے موقع پر جائز ہوا کرتی تھی، تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ذمہ داری حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو دی، جو انہوں نے بخوبی نبھائی۔ یہ دین حق کی پہلی جنگ بدر تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح یاب کیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے ایک بہت ہی مشکل جنگ لڑی جو کہ 11 ہجری میں پیش آئی۔ اس وقت حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی عمر 65 سال تھی۔ یمامہ کی اس لڑائی میں ان کا ایک کان شہید ہو گیا۔ وہ پاس ہی پھڑک رہا تھا مگر آپ رضی اللہ عنہ بے پرواہی سے حملے پر حملے کیے جا رہے تھے۔ ایک موقع پر مسلمانوں کے قدم لڑکھڑا گئے تو وہ بلند چٹان پر کھڑے ہوئے اور سب کو للکارا، مسلمانوں کیا تم جنت سے بھاگتے ہو؟ دیکھو میں عمار بن یاسر ہوں، آؤ میری طرف، آؤ میری طرف۔ ان کی آواز سن کر مسلمانوں کے قدم جم گئے، سب نے مقابلہ کیا اور مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایک جنگ کے دوران حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے بیچ تھوڑی سی بحث ہوئی، جس پر حضرت خالد رضی اللہ عنہ غصہ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خالد عمار سے رک جاؤ، جو عمار کو برا کہتا ہے اللہ اس کو برا کہتا ہے، جو عمار کو مبعوث رکھتا ہے وہ اللہ کے نزدیک مبعوث ہو جاتا ہے،
اور جو عمار کی تحقیر کرتا ہے اللہ اس کی تحقیر کرتا ہے۔ اس کے بعد عمار رضی اللہ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور وہاں سے چل دیے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ ان کے پیچھے لگ گئے اور انہیں پکڑ لیا اور انہیں منانے لگے، یہاں تک کہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ مان گئے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ دن میرے لیے بہت سخت تھا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ میرے لیے دعا کیجیے اور حضرت عمار رضی اللہ عنہ سے بھی معافی مانگی۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی شہادت 20 ہجری میں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو کوفہ کا معلم اور وزیر بنایا۔ وہاں آپ رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو اللہ کے حکم کے مطابق معاملہ کیا۔ وہاں کے لوگ حضرت عمار رضی اللہ عنہ سے بہت خوش تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی وفات 96 سال کی عمر میں ہوئی ایک جنگ کے میدان میں باغی گروہ کے ہاتھوں، بالکل ویسے ہی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، عمار is with the truth and truth is with Ammar. He dance wherever the truth dance. Ammar is as near to me as an eye is near to the nose. Alas, a rebellion group will kill him. جب حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی لاش خون سے بری ہوئی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس لائی گئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کے قریب کھڑے ہو کر فرمایا، اللہ نے عمار پر رحم کیا جس دن وہ ایمان لائے، اللہ نے عمار رضی اللہ عنہ پر رحم کیا جس دن وہ شہید ہوئے، اللہ نے ان پر رحم فرمائے گا جس دن وہ اٹھائے جائیں گے۔ میں نے ان کو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دیکھا تھا جب 4 یا 5 صحابہ نے اپنے اسلام کا اعلان کیا تھا۔ کسی صحابہ کو ان کی مغفرت پر شک نہیں ہو سکتا۔ عمار رضی اللہ عنہ اور حق لازم الملزوم تھے، اس لیے ان کا قاتل یقینی جہنمی ہے۔ پھر خود حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کا نماز جنازہ پڑھایا۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کا اخلاق اور کردار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ عنہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا، عمار رضی اللہ عنہ سر سے لے کر پاؤں ایمان سے پر ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت 3 نفوس قدسیہ کو سمونے کی شدت سے منتظر ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ عنہ اور حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمار بن یاسر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے وفادار صحابی میں سے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت محبوب تھے۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ بہت کم گو تھے، اسی لیے ان سے صرف 62 احادیث مروی ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر بہت صبر و استقامت والے، سادگی، تحمل، جفاکشی سے بھرے ہوئے، اپنا کام خود کرتے، لباس سادہ ہوتا، پھٹ جاتا تو پیون لگا لیتے، معذور لوگوں کا سودا سلف خود لے کر آتے تھے اور خود ان کے گھروں تک پہنچاتے تھے، معذوری میں بھی نماز قضا نہیں کرتے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قرآن کی یہ آیت حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی شان ہی میں نازل ہوئی تھی۔ سورہ زمر آیت نمبر 9۔ بھلا مشرک اچھا ہے یا وہ جو رات کے وقتوں میں زمین پر پیشانی رکھ کر اور کھڑے ہو کر عبادت کرتا اور آخرت سے ڈرتا اور اپنے پروردگار کی رحمت کی امید رکھتا ہے؟ کہو بھلا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو نہیں رکھتے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اور نصیحت تو وہی پکڑتے ہیں جو عقل مند ہیں۔ یہ تھے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ۔ اللہ ہمیں بھی ان جیسا ایمان اور خدا پر بھروسہ کرنے والا بنا دے اور علم پر عمل کرنے والوں میں سے بنا دے۔ آمین ثم آمین۔